السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں مولانا محمد رضوان چند دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ویڈیوز کے ذریعے سے الیکشن کو لے کر بہت ساری باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ حضرات نے ان باتوں کو سنا اور ڈھیر ساری محبتوں سے نوازا ہے۔ میں ان محبتوں کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں مدھیہ پردیش میں چونکہ الیکشن چل رہی ہے اور خاص طور سے ہمارے شہر برہانپور کے اندر الیکشن کی ایک عجیب کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ وہ کنڈیشن آپ سب جانتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ بہت سارے ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے قوم و ملت کے ذمہ داروں نے، عمائدین نے، پڑھے لکھے لوگوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس پر پوری قوم متحد اور ایک پوری قوم یونٹ ہو چکی ہے اور پوری قوم نے اب ایک نیا انقلاب لانے کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن یہ اتحاد کے بیچ کے اندر، یہ یونٹی کے بیچ کے اندر اور یہ قوم و ملت کے ایک پلیٹ فارم پر آ جانے کے اندر چند لوگ ہمارے ہی بیچ کے اندر ہمارے لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں قوم و ملت کے اندر پھیلا رہے ہیں، شہر کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے ہیں، انہوں نے توڑی بازی کر لی ہے، یہ کروڑوں کا انہوں نے گھوٹالہ کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی پر الزام وہی لگائیے گا جس کو اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں آپ ثابت کر سکتے ہو۔ اگر الزام ہے تو پہلے ثبوت پیش کیجئے، اگر ثبوت ملتا ہے تو پوری قوم اس کو مانے، اور اگر قوم نہ مانے تو پوری قوم گناہ گار ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر الزام نہیں ہے تو پھر الزام مت لگائیے۔ میں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر شعبے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ پر مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر نعوذ باللہ الزام نہیں لگایا اور نہ لگانے کی تعلیم دی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی مسلمان یا غیر مسلمان، کسی پر یا صحابہ کرام نے یا بزرگان دین نے کسی نے بھی الزام نہیں لگایا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا بڑا گناہ ہے۔ اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الزامات کی دکانوں کو بند کیجئے۔ اتحاد کا ابھی موقع ہے، اتحاد کیجئے۔ پورے شہر کے اندر آپ دیکھیے، صدیوں کے بعد ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم یونٹ ہو، متحد ہو اور اپنے قوم کے لیے، اپنے لیے کچھ مستقبل کے اندر نیا کچھ پلاننگ کرے۔ ہم لوگ الزامات میں لگے ہوئے اور دوسرے لوگ کام کے اندر لگے ہوئے، یہی ہماری سب سے زیادہ جہالت کی علامت ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، ہمارے کو ایک نیا مستقبل تیار کرنا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر اتنی بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر ہماری مسلم گرلس صرف وہاں پر تعلیم حاصل کر سکے، یا ہماری قوم کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یا کوئی بڑا کالج نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس جو شہر کے اندر، اطراف کے اندر وقف ووٹ کی زمینیں ہیں، مساجد کے اوپر ناجائز قبضے ہیں، مدرسے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں آگے چل کر بڑے پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے اور اتفاق کے ساتھ، بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے، ہندو مسلم بھائی کے ساتھ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ہمیں ہندوستان کے اندر ایک انوکھا شہر بنا کر پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری تعلیمات میں سے ہے کہ ہم ملک کے ساتھ محبت کریں۔ پھر میں ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بڑے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی پر الزام نہ لگائے۔ واقعتاً آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے، ورنہ الزام سے محفوظ رہیں، بچے۔ اور ایک آخر میں بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے چند ساتھی، میں بہت معافی کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں، اتنی گھناؤنی سیاست نہ کرے اور اتنی گندی سیاست نہ کرے۔ قرآن پاک چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم کلام ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ساری انسانیوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر ہے، ہم قرآن کے ایک ایک حرف پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، ہندوستان کی سیاست چونکہ اسلامی سیاست نہیں ہے یا پھر اتنی پاک اور صاف سیاست نہیں ہے کہ ہم اتنے مقدس ترین قرآن کو ایسی سیاست کے بیچ میں لائے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی الزام ہے تو پہلے اس کو ثابت کریں۔
کرے، پھر اگر کوئی اس الزام کو نہیں مانتا ہے تو آخری درجے میں آپ قسم کھلوائے، پہلے آپ ثبوت لائیے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی بات کیجئے گا یا کسی قسم کی بات کیجئے گا۔ میں معافی کے ساتھ پھر آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی طرفداری کرنے یا کسی کے خلاف بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ ہمارا اپنا فریضہ ہے کہ ہم بات کہیں اور قوم و ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ سب سے گزارش ہے، کسی کے الزام پر، کسی کے بہتان پر اور کسی کے انتشار کرنے پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس مرتبہ متحد ہو جائے اور اپنے برادران وطن کے ساتھ ہمیں ایک تاریخ کو پھر سے دہرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔